اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. خطبہ شعبانیہ ہمارا موضوع تھا اور اس کے دوسرے حصے میں ہم اس وقت موجود ہیں. ہم پہنچے تھے کہ خدا بند متعال کے رسول نے اس شخص کو شقی قرار دیا کہ جس نے اس عظیم مہینے میں اپنے آپ کو خدا بند متعال کی مغفرت سے محروم رکھا. اب ذرا دیکھیے کہ اللہ کے رسول کس طرح سے ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مہینے کے اندر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهْ، کہ اس مہینے کے اندر اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. دیکھو کہ تم اس مہینے کے اندر بھوکے رہتے ہو، پیاسے رہتے ہو، اور بالآخر افطار کا وقت ہوتا ہے اور تم افطار کا اہتمام کرتے ہو، دسترخوان بچھاتے ہو، تو اس کے لیے پریپریشن تم بھوک کے وقت کرتے ہو. اس کے لیے جو پریپریشن ہے وہ تم پہلے کر لیتے ہو کہ جب افطار کا وقت آئے تو اس وقت زحمتیں نہ اٹھانی پڑیں. تو یہاں کی بھوک، اس مہینے کی بھوک اور اس مہینے کی پیاس سے تم قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو کہ قیامت کے دن تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا. تو اس کے لیے پریپیئر اپنے آپ کو اس دنیا میں ہی کر لو. اور پھر وہ طریقہ بتایا کہ قیامت کے اندر پریپریشن کس طرح سے کی جائے. ذرا دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، فقراء اور مساکین کو صدقہ دے کر. یعنی یہ طریقہ ہے کہ قیامت کے دن تم بھوکے اور پیاسے نہ رہ جاؤ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم فقیروں کو اور مسکینوں کو صدقہ دو. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، جو تمہارے بزرگ ہیں ان کا احترام کرو. یہی لفظ آپ نے سنا ہوگا، وقار یعنی احترام، بزرگی، کسی کا رسپیکٹ کرنا. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اپنے بزرگوں کا احترام کرو. وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بزرگوں کا احترام کرو. کیا عام مہینوں میں نہیں کرنا؟ عام مہینوں میں بھی کام کرنا ہے، لیکن اس مہینے میں اس کا خاص اہتمام کرنا ہے. وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو. جو تمہارے چھوٹے ہیں، جو تم سے عمر میں چھوٹے ہیں، ان پر رحم کرو. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان سے صلہ رحمی کا برتاؤ کرو. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے بات چیت بند ہو چکی ہے تو اس ماہ مبارک کے اندر اس بات کا اہتمام کرو کہ کم سے کم سلام دعا کی حد تک تو مراسم شروع ہوں. کم سے کم جو ناراضی ہے وہ دور ہونا شروع ہو، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں اس بات کا خاص اہتمام کرو. صلوا ارحامکم، صلہ رحمی کرو اپنے رشتہ داروں سے. جو ناطہ توڑ چکے ہو اس ناطے کو واپس سے جوڑ لو. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں واحفظوا السنتکم، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے گالم گلوچ نکلے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبانیں غیبتوں کے اندر پڑی رہ جائیں. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زبان کو برے الفاظوں کے لیے استعمال کرو. اس مہینے میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرو کہ تم اپنی زبان کو محفوظ رکھو، برائیوں سے محفوظ رکھو. وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور جو چیزیں تمہاری نظر کے لیے حرام ہیں، جو چیزیں تمہاری نظر کے لیے حلال نہیں ہیں، ان سے اپنی نظروں کو ہٹا لو. جو چیزیں تمہاری نظر کے لیے حرام ہیں، جو حلال نہیں ہیں، ان کی طرف نہ دیکھو، ان سے اپنی نظروں کو ہٹا لو. وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ، اور جو چیزیں تمہارے لیے سننا جائز نہیں ہیں، جو چیزیں تمہارے لیے سننا حلال نہیں ہیں، ان پر سے اپنے کانوں کو ہٹا لو. یہ تمام کی تمام باتیں 11 مہینوں میں بھی فالو ہوں گی، لیکن اس مہینے میں ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان پر اگر تاکید ہے، اگر یہ بات کی جا رہی ہے تو یہ عام مہینوں کے لیے بھی ہے، لیکن جب یہ بات خاص اس مہینے کے لیے کی جا رہی ہے تو اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں خاص اس بات کے اوپر ہمیں دھیان رکھنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں
وتحننوا علی ایتام الناس کما یتحننوا علی ایتامکم، کہ تم یتیموں سے اچھا برتاؤ کرو کہ لوگ تمہارے یتیموں سے اچھا برتاؤ کریں۔ دیکھو، اگر وہ بچے جن کے سر پہ سے باپ دادا کا سایہ ہٹ چکا ہے تو ان سے اچھا برتاؤ کرو، بالآخر تم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، تم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، تو کیا تم چاہو گے کہ تمہارے بچوں کے ساتھ، تمہارے یتیموں کے ساتھ لوگ برا برتاؤ کریں؟ نہیں۔ تو جب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی لوگ اچھا برتاؤ کریں تو تم لوگوں کے یتیموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، ان کی کفالت کرو، ان کا دیکھ بھال کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور خدا بند متعال سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، خدا بند متعال سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں خدا بند متعال انہیں بخش دے۔ اور پھر اس کے بعد ایک خاص طریقے سے خدا بند متعال کے رسول نے ہمیں بتلایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فرماتے وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، کہ نماز کے وقت خاص طور پر اپنے ہاتھوں کو خدا بند متعال کی بارگاہ میں اوپر کی طرف بلند کرو، یعنی ہاتھوں کو خدا بند متعال کی بارگاہ میں بلند کرو خاص طور پر نماز کے وقت۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا افضل الساعات ينظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، کیونکہ یہ افضل ساعات میں سے ہے، یعنی یہ لمحات بہت افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال ان لمحات کے اندر اپنے بندوں کی طرف نگاہ کرتا ہے رحمت کے ساتھ۔ خداوند متعال ان اوقات کے اندر، نماز کے جو اوقات ہیں، اپنے بندوں پر رحمت کے ساتھ نگاہ کرتا ہے، اور نگاہ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ یجیبہم اذا ناجوہ، جب وہ اسے پکارتے ہیں تو انہیں جواب دیتا ہے۔ ویلبیہم اذا نادوہ، جب خدا کا بندہ اسے پکارتا ہے تو خدا اس کی بات پر آنسر کرتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے۔ اور ویستجیب لہم اذا دعوہ، اور جب بندہ خدا بند متعال سے دعا مانگتا ہے تو خدا بند متعال اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ خود اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے اوقات میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرو کہ اپنے ہاتھوں کو خدا بند متعال کی بارگاہ میں بلند کرو، کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ ساعات ہیں کہ جس کے اندر خدا بند متعال اپنے بندوں پر مغفرت اور رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے بتایا کہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی پکار کو سنتا ہے، ان کی مناجات کو سنتا ہے، اور جو وہ دعا مانگتے ہیں خدا بند متعال سے قبول کر لیتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایھا الناس، اے انسانو، انا انفسکم مرہونۃ باعمالکم، کہ تمہارے نفس گروی ہیں، آزاد نہیں ہیں، گروی ہیں۔ کس وجہ سے؟ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ ففکوھا باستغفارکم، تو انہیں اپنی نفس کو چھڑواؤ، اس قید سے نکلواؤ۔ کس طریقے سے؟ استغفار کے ذریعے سے۔ وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنہا بطول سجودکم، اور تمہاری کمر، تمہاری پشت جھکی ہوئی ہے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے۔ اس گناہ کے بوجھ کو ہٹایا کس طرح سے جائے؟ خدا بند متعال کے رسول کہہ رہے ہیں، رسول خدا فرما رہے ہیں کیا؟ کہ اس گناہ کے بوجھ کو تم اپنی پشت سے اس طرح سے ہٹاؤ کہ طویل سجدے خدا بند متعال کی بارگاہ میں ادا کرو۔ جیسے ہی تم نے سجدوں میں اپنے اضافہ کیا، طول دیا، تمہاری پشت سے گناہوں کا بوجھ ہٹ جائے گا۔ خدا بند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ مالک، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مالک اس مہینے کے اندر ہمیں تجھ سے تیری رحمتوں کو طلب کرنے، اپنے آپ کو اس مغفرت کے دسترخوان سے محروم نہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہم اس کے دیگر متن کی طرف آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد